البتہ اس سے آگے چلیے تو لمیٹڈ کمپنی ہی شریعت کی روح سے حرام ہو جائے گی۔ کیوں؟ لمیٹڈ کمپنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کاروبار ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا یہ سرمایہ ہے، اتنا 5 کروڑ سرمایہ ہے، ہم نے اسے شروع کیا ہے، کاروبار ہم نے کیا ہے، اس میں اب قرضے دینے ہیں، کسی اور سے قرضے لے لیے ہیں، کوئی اور ہماری کمٹمنٹ سے فرض کیجئے کبھی اتنی ہو گئی کہ ہم نے کہا اچھا جی ہم تو دیوالا ڈکلیئر کرتے ہیں، دیوالیے ہو گئے آپ، لیکن اب آپ کے قرض خواہ جو ہے وہ آپ کی ذاتی املاک قرق نہیں کرا سکتے، لمیٹڈ لائبلٹی۔ اور ہوتا کیا ہے، یہی دنیا میں سرمایہ داری کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہوا ہے، یہودیوں نے پیسہ اسی حوالے سے جمع کیا ہے، انہوں نے جو دھوکے دیے، بڑی کمپنی چلائی، بہت سی اس کے اوپر جب لائبلٹیز ہو گئی دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا، لیکن اس سے پہلے رقمیں نکال لی، اب آپ کی ذاتی جو ملکیت ہے، آپ کی کوٹھیاں ہیں، آپ کی جائیداد ہے، آپ کا یہ وہ قرق نہیں ہو سکتا، وہ تو جو بھی لمیٹڈ لائبلٹی ہے اس کی حد تک ہی وہ قرقی ہو سکتی ہے، وہ روپے میں پیسہ ملے، روپے میں آنا ملے لوگوں کو، اسی پر آپ کو خراج کرنی پڑے گی۔ اسلام میں شراکت ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا معاملہ، آپ کی اپنی ذاتی املاک بھی اگر وہ نقصان اتنا ہو گیا ہے اور قرضے اتنے چڑھ گئے ہیں تو وہ تمام شرکاء کو اس کی لائبلٹی اپنی ذاتی املاک کی حد تک بھی قبول کرنی پڑے گی۔ تو جتنے بھی یہ لا ضرر ولا ضرار جہاں بھی دھوکے کے اندیشے ہیں وہ سارے اسلام نے سد باب کیا ہے کہ کاروبار صاف ہو، ستھرا ہو، پاک ہو، اور اس کے اندر یہ دھوکہ دہی کے امکانات ختم کر دیے جائیں۔ لمیٹڈ کمپنی ایز سچ جو اس وقت کی لمیٹڈ کمپنی ہے وہ جائز نہیں ہے، اور یہ سارے شیئر لمیٹڈ کمپنیز کے ہیں، لیکن یہ کہ ایز اسٹاک ایکسچینج اصلاً جو بھی اس کی پروپوزیشن ہے ایکچوئل ہو ٹرانسفر، اس لیے کہ یہ بیع و شرع کا بنیادی اصول فقہ میں جو شے خریدی جائے بیچی جائے بالفعل ہو، یہ نہ ہو کہ نہ بیچی نہ خریدی بس اوپر ہی اوپر لین دین ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، ایکچوئل ٹرانسفر ہو، اور پھر یہ کہ اس کی ایکچوئل فروخت جو ہے بعد میں ہو سکے، البتہ اس میں سٹا نہ ہو، اسپیکولیشن نہ ہو۔ یہ شیئر مارکیٹ میں ہم لوگ جب ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ڈیلیوری بیسڈ ٹریڈنگ، تو اگر ہم انڈین کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں تو اس کو T+2 ڈیز ہے یہ، تو اس میں ہوتا کیا ہے، ٹریڈ کرنے کے بعد 2 دن کے اندر اندر آپ کے اکاؤنٹ میں یہ شیئرز ٹرانسفر ہوتے ہیں، اوکے، اونرشپ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ 2 دن کے بعد ہی آپ ان کو پھر بیچ سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں بیچ سکتے۔ سو ایکچوئل ٹرانسفر آف اونرشپ یہاں پہ ہو رہی ہے ڈیلیوری بیسڈ ٹریڈنگ میں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ ہے، BTST ہے، بائی ٹوڈے سیل ٹمارو، شارٹ سیلنگ ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو ہے اونرشپ آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، مگر پھر بھی آپ جو ہے شیئرز کو بیچ دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے اسی دن خریدتے ہیں اسی دن بیچ دیتے ہیں، اور جو ہے اونرشپ آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے، اوکے، مگر پھر بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، یہ لوگ نا اسپیکولیشن پہ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کچھ گھنٹوں میں جو ہے خرید بھی دیتے ہیں اور بیچ بھی دیتے ہیں، تو آپ انویسٹ نہیں کر رہے ہو بلکہ سٹا کر رہے ہو، اسپیکولیشن پہ، پرائس مومنٹس کے پر آپ اسپیکولیٹ کر کے کمانے کی کوشش کر رہے ہو۔ BTST میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، بائی ٹوڈے سیل ٹمارو، اس میں آج خریدتے ہیں کل بیچتے ہیں، اس میں بھی اونرشپ آپ کے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، پرائس اسپیکولیشن پہ منافع کمانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور ایک رہتا ہے شارٹ سیلنگ۔ شارٹ سیلنگ میں کیا ہے، آپ بغیر خریدے ہی شیئرز کو بیچ سکتے ہیں، مگر دن ختم ہونے تک آپ کو پھر وہ شیئرز واپس خرید لینا پڑتا۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے شارٹ سیلنگ کے لیے کچھ شیئرز لا لیجئے، مان لیجئے BMW کمپنی کے شیئرز لا لیے، اب اس کو صبح 10 بجے جو ہے آپ بیچ دے رہے ہیں، 400 روپے پہ بیچ دے رہے ہیں آپ وہ شیئرز کو، اور آپ کا اندازہ جو ہے کہ دن ڈھلتے ڈھلتے اس کا دام 350 ہوتا، وہ ٹائم پہ پھر آپ خرید لیتا بول کے آپ کا اندازہ ہے، اس کے لیے یہ شارٹ سیلنگ کر رہے ہیں۔ مان لیجئے 4 بجے 350 روپے ہو گیا تو آپ خرید لیے شیئرز، تو یہاں پہ آپ کر رہے کیا، زیادہ ریٹ پہ بیچ رہے، کم ریٹ پہ خرید رہے، اور جو چیز بیچے آپ 400 روپے میں صبح، پہلے تو وہ آپ کی ہے ہی نہیں، تو ایکچوئل ٹرانسفر آف اونرشپ آپ کے نام پہ ہے ہی نہیں، ویسی چیز کو آپ بیچ رہے جو کہ شریعت اجازت نہیں دیتی،
دوسرا یہ پورے کا پورا جو ہے لین دین جو بھی ہو رہا کچھ ہی گھنٹوں میں ہو رہا، پورے کا پورا ایک دن میں وائنڈ اپ ہو رہا. تو یہاں پہ پرائس اسپیکولیشن پہ جو ہے منافع کمانے کی کوشش ہو رہی ہے پھر سے، جو سٹے سے برابر ہے وہ، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اسٹاک مارکیٹ میں جو بھی کمپنیز ہیں نا، ان میں سے آلموسٹ ہر کمپنی جو ہے چھوٹا کہ بڑا کے قرضہ لی ہوئی رہتی، سود پہ انٹرسٹ بیسڈ لون لی ہوئی رہتی. اور جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، سود لینا سود دینا دونوں حرام ہے. اور کیونکہ آپ شیئر ہولڈر ہیں اس کمپنی میں، آپ حصے دار ہیں اس کمپنی میں، تو آپ بھی شریک ہیں اس میں، کسی نہ کسی درجے میں آپ بھی اس میں شریک ہیں.